اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ضدی خردماغ قاضی کا عجب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے 5 درویش حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ درویش بڑے منہ پھٹ قسم کے تھے۔ جب یہ آپ کے پاس سے واپس جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہم بہت سی جگہوں پر گئے ہیں مگر کوئی درویش ہمیں نہیں ملا۔ آپ نے ان کی یہ بات سنی تو ان سے فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں تم لوگوں کو درویش دکھاتا ہوں۔ انہوں نے آپ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اسی طرح باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو مگر بیابان کے راستے سے ہرگز نہ جانا۔ انہوں نے آپ کی اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی اور بیابان کے راہ میں ہی ہو لیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ کس راستے سے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے واپس آ کر بتایا وہ بیابان کے راستے سے ہی جا رہے ہیں جدھر سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ آپ نے یہ بات سنی تو ایک دم رونے لگے جیسے کوئی انتقال کر گیا ہو۔ بعد میں اطلاع آئی کہ ان 5 کو باد سموم نے گھیر لیا اور وہ اس کے باعث مر گئے، یعنی شدید گرمی کی صورت میں بغیر پانی کے مر گئے۔ ان میں سے ایک پیاس سے بےتاب ہو کر پانی کے پاس پہنچ تو گیا مگر اس نے اس قدر زیادہ پانی پی لیا کہ وہ بھی وہیں مر گیا۔ بالکل اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پاک پتن شریف کی جامع مسجد میں قاضی کی طرف سے تعینات کیے گئے خطیب نے نماز جمعہ کے دوران کچھ غلط پڑھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نماز جمعہ ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے جب خطیب کو غلط پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز فاسد ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ادا لازمی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر سب لوگوں نے نماز دوبارہ پڑھی۔ قاضی عبداللہ جو کہ قاضی محمد ابو الفضل کے نام سے بھی مشہور تھا، بڑا ضدی اور بد دماغ قسم کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ شخص پاک پتن کا قاضی تھا۔ اس نے آپ کی یہ بات سن کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کی اور اول فول بکنے لگا، کہنے لگا کہ اللہ جانے فضول قسم کے لوگ کہاں کہاں سے آ کر یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کی اور اپنے آستانہ عالیہ پر واپس آ گئے۔ اپنے مریدین سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، پھر اگر وہ اپنی آن پر آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات فرمائی ہی تھی کہ ادھر قاضی عبداللہ پر فالج کا زبردست حملہ ہو گیا اور جس منہ سے اس نے بکواس کی تھی اس کا وہ منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ قاضی عبداللہ اسی حالت میں شکر، آٹا اور ایک بکری نذرانہ کے طور پر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں پہ گر کر معافی کا خواستگار ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ جو کچھ لوگوں نے 18 برس کے عرصہ میں تمہارے بارے میں مجھے پہنچایا ہے میں اس پر صبر کرتا رہا ہوں، مگر اب میں تمہارے متعلق قرآن پاک سے فال لیتا ہوں۔ اب قرآن پاک سے جو کچھ فال نکلے گی وہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ چنانچہ آپ نے قرآن پاک کھولا، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ والی آیت مبارکہ نکلی جو یہ تھی۔ ترجمہ فرمایا، اے نوح علیہ السلام، یہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ قاضی عبداللہ نے معافی حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی مگر آپ نے التفات نہ فرمایا اور وہ ناکام اپنی چیزیں لے کر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو وہیں پر مر گیا۔ اس کے برعکس جو لوگ اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرتے ہیں ان کا حال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم پاک پتن شریف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسری کے جنگل میں ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ ہمارے ایک ساتھی ہم سفر نے اس جگہ پر جہاں پر کہ سانپ نے ڈسا تھا مضبوطی سے کپڑا باندھ دیا، اس سے زہر کا اثر زائل ہو گیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔
جب ہم پاک پتن شریف کے نزدیک پہنچے تو رات کا وقت ہو چکا تھا اور شہر کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ ساتھیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ حصار کی دیوار کو کود کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ حصار میں ہر طرف سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ میرے تمام ساتھی اوپر چڑھ گئے جبکہ میں ڈر رہا تھا۔ ساتھیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر چڑھا لیا۔ فجر کے وقت ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سب کی خیریت دریافت فرمائی، لیکن مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، سانپ کا ڈسنا تو ایک بات ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن دیوار کا کودنا کہاں ڈرنے والی بات ہے۔ گویا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نہ صرف یہ جانتے تھے کہ سانپ نے ڈسا تھا، بلکہ حصار کے سوراخوں اور حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا نہ کودنا بھی آپ کو پتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔